11ویں سپارے کے شروع میں اللہ کا فرمان ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے مسلمانوں جب تم ان منافقین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ یہاں پر غزوہ تبوک کے حوالے سے ذکر ہے۔ غزوہ تبوک جو کہ 9 ہجری میں ہوا تھا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس کے بعد پھر غزوہ کے حوالے سے مسلمانوں کو بلایا گیا۔ اس میں بھی الحمدللہ مسلمان چوک در چوک آگے بڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو اس بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ عذر کریں گے۔ تو اس حوالے سے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بہانوں کو اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ مستقبل میں منافقین کی کیا روش ہوگی، آیا جس صدق اور اخلاص کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ اس پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ چلا اور اسی میں پکے مومن بھی تھے، اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے۔ انہوں نے پھر سچ کہا، جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے اپنا سارا معاملہ بتا دیا۔ پھر ان پر جو آزمائش آئی وہ آگے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے حکم یہ آیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس کا ذکر یہاں پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 میں ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان کی توبہ کا ذکر یہاں پر ہے۔ سورۃ توبہ میں اس توبہ کا ذکر ہے جو کیسی خالص توبہ تھی۔ فرمایا کہ اور اس نے ان 3 شخصوں کی توبہ بھی قبول فرما لی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی تھی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اور یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ میں سچوں کے ساتھ تھا، جیسے کہ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو وہ سچوں کے ساتھ ہونا مشکل ضرور ہے لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ تو یہ ان کا واقعہ اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا، حالانکہ منافقین آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غزوہ تبوک کے بعد آئے، بہانہ کیا، آپ نے ظاہری معاملہ کو دیکھ کر چھوڑتے گئے، لیکن یہ جو عظیم صحابی تھے ان تینوں نے سوچا کہ سچ کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے، کہ نبی کی بارگاہ میں سچ کے علاوہ کسی چیز میں نجات نہیں ہے۔ تو آپ تینوں نے سچ کہا تو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا، اور 40 دن تک پہلے ان سے بائیکاٹ رہا، پھر 40 دن کے بعد 10 دن کے لیے کہا اپنی زوجہ سے بھی دور ہو جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی کیا طلاق دے دیں؟ کیسے؟ یعنی کہ اللہ کے حکم کو مانتے تھے، کہنا ہی نہیں ان کو میں کہ چھوڑاؤ، ان سے الگ ہو جائے۔ تو اس طرح سے 50 دن ان کے پورے ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ذکر اسی سورۃ توبہ میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور ذکر ان صحابہ کرام کا آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے
سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی۔ اب وہ لوگ جو مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان کا ذکر فرمایا، جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے۔ اب آج کوئی ایسا شخص ہو جو ان مہاجرین کو یا انصار کو، کسی بھی صحابی رسول کو اس کے خلاف بات کرتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ خود رب تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ایسے عظیم ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو کوئی بھی مسلمان نیکی میں ان کی اتباع کرے خلوص کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان کو چھوڑ کر کوئی اور کامیابی ڈھونڈنا چاہے تو کتنا بدبخت شخص ہوگا۔ یہ مہاجرین اور انصار کا ذکر آیا تو ایک مقام پر تو خود فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا۔ تمام صحابہ اسی سے ہی علماء حق کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو آپ کہیں گے عشرہ مبشرہ کے بارے میں، عشرہ مبشرہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، وہ 10 ایسے صحابہ جن کو ایک نشست میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ فی الجراح فی الجنہ۔ یعنی کہ ان 10 صحابہ، یہ 10 صحابہ کو یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ ایک ہی نشست میں تمام کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور ورنہ سارے صحابہ جو ہیں عادل ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، ساروں کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لیں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ یہاں سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ یعنی کہ والسابقون الاولون، آیت نمبر 100 سورۃ توبہ، یہ مہاجرین اور انصار کی شان بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد ان منافقین کا ذکر ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسجد ضرار۔ مسجد ضرار کا ذکر ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک روانگی سے پہلے وہ اس کام سے فارغ ہو گئے۔ غزوہ تبوک، فتح مکہ کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس طرح سے منافقین اس وقت بھی کام کر رہے تھے، مسجد بنائی اور کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے درخواست لے کر، آپ ہمارے پاس آئیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد مسترد ہو جائے، آپ پڑھ لیں گے تو سارے پڑھیں گے۔ انہوں نے آپ سے کہا ہم نے کمزوروں اور بیماروں کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے، ضعیف لوگ سردیوں کی راتوں میں دور کی مسجد نہیں جا سکیں، آسانی سے یہاں آ جائیں، لیکن اللہ کے تعالیٰ اپنے نبی کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا ہمیں اس وقت غزوہ تبوک کا سفر پیش ہے۔ تو آپ نے کہا جب ہم واپس ہوں گے تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا، انشاءاللہ مطلب اگر اللہ چاہے گا، تو اللہ کی چاہت پر آپ نے رکھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس آئے اور ایک دن یا اس سے کچھ کم مدینہ کی مسافت رہ گئی تھی، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، بتایا منافقین یہ مسجد ضرار بنائی ہے، اور مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنائی گئی ہے، ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ڈالنا ہے، اور اس سے ان کا مقصود ابو عامر راہب کی کمین گاہ بنانی ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمان کو اس مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا، کہا
اس کو منہدم کر دو، اس کو جلا ڈالو۔ اس طرح سے آپ نے اس مسجد کو جلا ڈالا۔ تو ان دونوں نے اس مسجد کو گرا دیا اور جلا ڈالا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا ایسی مسجدیں جس پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، تو یہاں سے آپ کو مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ اگر جس مسجد میں، جس درسگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا جائے، گستاخی کی جائے اور دین کے خلاف باتیں کی جائیں، سازشیں کی جائیں، آپ اس سے بچیں۔ ایسے لوگ جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اس کو امام اہل سنت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی جیسا جانتے ہو ویسا مانو، جانتے کچھ ہو مانتے کچھ ہو۔ یہ تو یہودیوں کی روش ہے، وہ اپنی کتاب میں نبی کی شانیں جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اور دوسروں کو بھی اس سے بچاتے تھے۔ تو اب یہاں سے فیصلہ یہ آ گیا کہ ہم نے ان لوگوں سے بچنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں یا صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کی غلامی کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں، ولیوں کی شان کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہی اہل حق ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جان بھی مال بھی ہم نے بھیج دیا ہے۔ جان کس نے دی؟ اللہ نے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جو چیز اللہ نے دی ہے اسی، یہ فانی چیز کو، فنا ہونے والا مال ہے، جان بھی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس فانی چیز کو اللہ نے فرمایا اگر بندہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارے گا، اور اس جان کو بیچ دیا ہے، مال کو بھی بیچ دیا، اس کا سودا کر لیا ہے، اس فانی چیز کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا ہمیشہ کے لیے، جو باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو ایسی چیز عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہاں سے واضح ہو گیا جو ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے مرضی اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمہ طیبہ کے مطابق انہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ توبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فرمایا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہو جائے تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ اس آیت سے علماء حق نے یہ فرمایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض اور ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ حلال حرام، پاکی ناپاکی کا علم۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا علم ہونا چاہیے۔ وضو کرنا ہے، نماز سے پہلے وضو کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، غسل کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، عمرے پہ جا رہے ہیں اس کی معلومات، حج پہ جا رہے ہیں اس کی معلومات، کاروبار کر رہے ہیں اس کی معلومات، تو وہ آپ پر فرض عین ہے۔ لیکن دوسرا علم کہ ہر چیز کا علم ایسا ہو کہ اس کے بارے میں فرض کفایہ کہا گیا، یعنی تمام احکام شریعہ اور مسائل دینیہ کا ان کے دلائل کے ساتھ علم حاصل کرنا، حتیٰ کہ کسی عام شخص کو زندگی میں بھی عملی اور اعتقادی مسئلہ درپیش آئے وہ عالم دین سے اس کا مسئلے کا حل پیش کرے۔ اس میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، حدود ہیں، قصاص اور حدیث تفسیر کا علم شامل ہے۔ تو اس کے لیے ہر ایک کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کے بارے میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، تو ایک جماعت ایسی ہو جو اس دین کو سیکھے۔ تو عالم دین بننا
اور مفتی بننا یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ علاقے کے چند لوگ نکلیں۔ اگر آپ کے علاقے میں جو عالم بن چکا ہے اور دین کے فرائض انجام دے رہا ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح علاقے میں ابھی مساجد میں انشاءاللہ جمعے کو 20 رمضان المبارک عصر کے بعد اور 21 کا وقت شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے تو اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے، تو یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں سب کے لیے رحمت بن جاتے ہیں وہ۔ تو اسی طریقے سے تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تراویح کی جماعت کیا ہے؟ جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ چند لوگ پڑھ لیے سب بری ہو گئے، لیکن جو لوگ جماعت میں نہیں پہنچ سکے انہیں 20 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر، سب پر یہ لازم ہے۔ اکثر عورتیں نہیں پڑھتی، ان کو میں پیغام دوں گا پڑھیں۔ اللہ نے وہ اگر خاص ایام میں ہیں تو پھر تو ان کی معافی ہوگی، لیکن عام دنوں میں ان کے جو روٹین ہے تو اس میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ پورا قرآن لوگ سن لیتے ہیں 10 روزہ 15 روزہ میں، پھر اس کے بعد یا 20 روزہ میں تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں، چاند دیکھ کر شروع کریں گے، چاند دیکھ کر ہی ختم کریں گے۔ جنہوں نے اگر 10 روزہ پڑھ لیا، 15 روزہ پڑھ لیا ہے، انہوں نے قرآن سن لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سنت ادا کر لی، انہوں نے قرآن سن لیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ بری نہیں ہو گئے، بلکہ ان کو سورۃ تراویح پڑھنی پڑے گی۔ ہاں اگر کسی مصروفیات میں بیٹھے ہیں یا دکان میں بیٹھے ہیں، نماز جماعت سے پڑھنا ان کے لیے ضروری۔ اس کے بعد جو تراویح کا معاملہ ہے وہ بعد میں جب ان کو موقع ملے وہ سورۃ تراویح پڑھیں گے، یہ بھی مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنا، عالم دین بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کچھ لوگوں نے حاصل کر لیا، سب بری ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک اور آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت امت سے کیسی تھی؟ فرمایا بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آئے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنین پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ کتنے مہربان ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، معراج پر گئے تو ہمارے لیے بھی معراج کا تحفہ لے کر آئے۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ تحفہ لے کر آئے۔ پھر کیا فرمایا؟ نماز 50 رکعتیں تھیں، آپ نے اللہ سے عرض کی اور ان 50 کو 5 نمازوں میں آپ لے کر آئے، کم کرا کر 5 لے کر آ گئے، اور پھر فرمایا ثواب میں کمی نہیں آئے گی، 5 جو نمازیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 51ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں سورہ حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت مشہور آیت، اکثر خطبہ سے آپ سنتے ہوں گے۔ فرمایا سنو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف غم نہیں ہوتا۔ کون ولی ہے؟ خود فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کلمہ طیبہ کا حق ادا کرتے ہیں، تو ان کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان کو ان سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض روایت میں ہے وہ نور کے منبر پر ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور سنن ترمذی میں بھی مختصراً اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اولیاء کی ایک قسم ابدال بھی ہے جن کے فضائل کے متعلق کئی حدیث اور آثار مروی ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ شریح بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ان پر لعنت کیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے، اور 40 مرد ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو ابدال بناتا ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف مدد کی جاتی ہے، ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب دور کیا جائے گا۔ اب یہ بہترین حدیث بھی ہے۔ شام اور یمن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، شام میں برکت فرما، یمن میں والوں کے لیے خیر فرما۔ جب نجد والے آئے تو آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے، آپ نے فرمایا یہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں کے ساتھ، جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔